السلام علیکم، سیمپلی اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ عید خوشی کے رنگوں میں سب سے منفرد اور یکتا رنگ ہے، مگر اس رنگ میں بھنگ ایک خاتون کی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہونے سے پڑ گیا تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے جس طرح سے اخلاقیات اور انسانی روایات کو پس پش ڈال دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج سے 1.5-2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو اخلاقیات، روایات اور احساسات میں گندے خالص رشتے ملتے تھے۔ رابطے کم مگر مضبوط تھے۔ نیکی بھی یوں کی جاتی تھی جیسے چوری چھپے گناہ کیا جاتا ہے، کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ عزت نفس، بھرم اور خودداری سلامت رہتی تھی، یہاں تک کہ کسی کے مر جانے کی خبر بھی کئی دنوں بعد پہنچ پاتی تھی۔ پھر سائنس نے ترقی کی اور اخلاقی قدروں کو جیسے موت ہی پڑ گئی۔ پردے اور چار دیواریاں ختم ہوتی چلی گئیں۔ عزت نفس کا قتل عام ہونے لگا۔ لوگ کسی بھکاری کو 10 روپے دے کر بھی یہی سوچتے ہیں کہ کاش یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر بم کی طرح پھٹے اور بارود کی طرح پھیلتی چلی جائے۔ یہ بھی ایک ایسی بات تھی جو بم کی طرح بلاسٹ ہو کر بارود کی طرح پھیلتی چلی گئی تھی۔ یہ ماہ صیام کی چوتھی شب تھی۔ نماز تراویح کے بعد لوگ اپنے بستروں میں گھسے اگلے روزے کے منتظر تھے۔ بالآخر وہ رات بھی تمام ہونے کی نوید لے کر آ گئی تھی۔ اٹھو جاگو، اللہ کی رحمتوں کا میلہ لوٹ لو۔ یہ شرف الدین کی آواز تھی، جو گاؤں بھر کی گلیوں میں منادی کر کے سب کو سحری کے لیے جگاتا اور خود عین سحری کے وقت سو جاتا تھا۔ وہ خود نہیں روزے رکھتا تھا اور نہ ہی مسجد میں اس کے بچے نظر آتے تھے۔ شرفو، تم سب کو روزے کے لیے جگاتے ہو مگر خود نہیں رکھتے۔ ایک دن ایک شخص نے اس سے استفسار کر ہی لیا، جناب آپ کے صرف 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں اور ہمارے روزے تو سال بھر ہی چلتے رہتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو بات ہے جناب، وہ بولا، جب ہمارے پاس کھانے کو ہی نہیں ہوتا تو ہم روزے کیا رکھیں گے؟ میں نماز عشاء سے نماز تراویح کے اختتام تک مسجد سے باہر پہرا دیتا ہوں، پھر جا کر بستر پر لیٹ جاتا ہوں۔ سوتے جاگتے میں 2 بج جاتے ہیں، پھر میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے نکل پڑتا ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شرفو، اس نے کہا، مگر یہ تو نیکی کا کام ہے۔ روزہ رکھنا اور روزے کے لیے لوگوں کو جگانا تو عظیم عبادت ہے۔ جی جناب، اور میں ان 2 عبادتوں میں سے صرف ایک کا ہی متحمل ہو سکتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں خود روزہ نہیں رکھتا، بلا شبہ یہ گناہ ہے، مگر دوسروں کو جگاتا ہوں، یہ کار ثواب ہے، چنانچہ میں ایک نیکی اور ایک گناہ سے پلڑا برابر کر لیتا ہوں۔ استغفر اللہ، تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے اور نیکی گناہ کی جمع تفریق سے پلڑا برابر کرنے والے؟ نیکی کی ترغیب دینے والے صاحب بری طرح برہم ہوئے اور توبہ توبہ کا ورد کرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ یہ تھا شرف الدین، غربت و افلاس کی چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پستا ہوا ایک مجبور اور غریب مزدور۔ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے میں لگ جاتا، مگر اس بار محنت مزدوری بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ کورونا وائرس خود تو رخصت ہو گیا تھا، مگر اپنے پیچھے بے روزگاری کا عفریت چھوڑ گیا تھا۔ اس رات بھی وہ اپنی جھلنگا سی چرپائی پر پڑا سوچوں کی یلغار سے نبرد آزما تھا۔ اس کے دونوں بیٹے ماں کے پہلو میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہی تو دن ہوتے ہیں بے فکری کے، کھیلنے کودنے اور کھانے پینے کے، وہ سوچنے لگا۔ اسی طرح نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ دونوں بچے، جن کی عمریں بالترتیب 8 اور 10 سال تھیں، یوں سوئے ہوئے تھے جیسے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہوں، مگر ظاہری بات ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ سونے کا چمچ تو نہیں، آج وہ چاولوں کے 2 چمچ کھا کر سوئے تھے۔ اسی لمحے شرفو کو کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ اپنی چرپائی پر دوہرا ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی لمحوں تک جاری رہا۔ کچھ دیر میں طبیعت بحال ہوئی اور اس کی نظریں چھت کی جانب کسی غیر مرئی نقطے کو مرکوز ہو گئیں۔ تم جاگ گئے ہو شرف الدین؟ مان اس کی بیوی کی آواز آئی اور وہ خیالات کی فوجوں سمیت پسپا ہو گیا۔ سویا ہی کب تھا میں، وہ کھانستے ہوئے بولا۔ عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وہ مستفسر ہوئیں۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نہیں، بچے پوچھ رہے تھے، اس نے آہستگی سے کہا کہ مبادا کوئی سن نہ لے۔ آج کے بعد 17 دن باقی ہیں، اس نے بتایا۔ بچوں کے کپڑوں کا کیا کریں گے؟ وہ بولی۔ جوتے تو پرانے ہی چل جائیں گے تو کپڑے بھی پرانے ہی سلا لینا، اس نے حسرت ناک سرگوشی کی۔ کب تک چلاؤں یہ کپڑے؟ وہ بڑبڑائی۔ اسما، تم دیکھ تو رہی ہو میں بیماری اور دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے کام پر نہیں جا پاتا۔ سچ پوچھو تو اب مشقت والا کام نہیں ہوتا۔ کاش میری ملازمت بحال ہو جائے، وہاں تو لکھنے پڑھنے کا ہی کام تھا، وہ بولا۔ ٹھیکیدار سے پچھلی مزدوری لینے گیا تھا، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کیوں؟ اسما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فون پر کہہ رہا تھا کہ حالات خراب ہیں، پیمنٹس رکی ہوئی ہیں، صبر کرو۔
تو اسے کہنا تھا نا کہ اب کتنا صبر کریں، یہ اس کا نہیں ہمارا مسئلہ ہے اسما۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کا کیا ہے مطلب؟ اس نے تو کافی کچھ جوڑ کر رکھا ہے، مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ پھر سے بولی۔ مالک مکان بھی دھمکی دے کر گیا ہے، ٹھیکیدار سے کہنا کہ مزدوری کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ تم پڑھی لکھی باتیں کرتی ہو مگر اب ایسی باتوں پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ یہاں پر پسینہ تو کیا خون خشک ہو جاتا ہے اور اجرت نہیں ملتی۔ وہ دوبارہ کھانس پڑا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پانی دیتی ہوں، تم دوا تو لو گے نہیں؟ وہ چرپائی سے اترتے ہوئے بولی۔ دوا کہاں سے آئے گی اسما؟ گھر چل جائے یہی بڑی بات ہے۔ وہ پھر کھانسنے لگا تھا۔ یہ لو پانی پیو، شاید آرام آ جائے۔ وہ اس کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی سی چینی دے دو، مجھے اس سے آرام آ جاتا ہے۔ اس نے گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ چینی سے آرام تو آ جائے گا مگر شوگر تیز ہو جائے گی، ویسے بھی چینی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کی چرپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا کیا کہہ رہا تھا مالک مکان؟ وہی جو ہر بار کہتا ہے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ بڑا ہی کوئی واہیات آدمی ہے، تم سے کتنی بار کہا ہے دروازہ نہ کھولا کرو، اندر سے ہی پوچھ لیا کرو۔ ہاں تم تو جیسے جانتے ہی نہیں۔ وہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ میں جانتا ہوں اسما، وہ افسردگی سے بولا۔ اس کی نظر خراب اور نیت میں فطور ہے۔ چھوڑو تم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ باتیں بدلتے ہوئے بولی۔ کہہ رہا تھا کہ عید سے 3 دن پہلے کرایہ دے دینا ورنہ مکان خالی کر دینا۔ شرفو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں دبا رہی ہو میری ٹانگیں؟ تم بھی تو تھک جاتی ہو۔ تم ساری رات لوگوں کو جگاتے ہو، دن بھر مزدوری کرتے ہو، میں کیا کرتی ہوں؟ وہ دوبارہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ وقاص نے آج مجھ سے بات نہیں کی۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام لیا۔ کہہ رہا تھا بابا سے ناراض ہوں، وہ بتانے لگی۔ اس کے دوستوں نے عید کے کپڑے لے لیے ہیں نا، اس لیے۔ اور شہباز؟ وہ کچھ کہتا ہی نہیں مگر اس کی آنکھیں بہت بولتی ہیں۔ وہ بڑے بیٹے سے متعلق بتانے لگی۔ اچھا چلو اللہ کوئی رستہ نکالے گا۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا۔ جاؤ تم بھی اب سو جاؤ۔ وہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ وہ کروٹ بدلے بغیر بولا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ حاجی صاحب کے گھر کام کرنے چلی جایا کروں، اسما نے کہا اور وہ یوں تڑپ کر اٹھا جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو اسما؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں مگر بس اب چپ ہو جاؤ، گھر سے باہر قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ برہمی سے بولا۔ لوگ کام سے زیادہ کام کرنے والیوں کو گھورتے ہیں۔ شرف الدین انسان خود ٹھیک ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی۔ ویسے بھی عید تک ہی تو بات ہے اسما، یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ جو ٹھیک ہوتا ہے اسے ہی سب غلط کہتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولا۔ اوپر سے مہنگائی افریت کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ عید تک حاجی صاحب، میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی کہہ رہا تھا مگر میں جانتا ہوں وہ کیوں کہتا ہے۔ تم بہتر سمجھتے ہو شرفو، میں نے تو سوچا تھا کہ چلو کچھ آسرا ہو جائے گا۔ وہ اس کی چرپائی سے اٹھتے ہی کہنے لگی۔ چلو اللہ مالک ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا مگر وہ اس سے خفا بھی نہیں تھا۔ اسے گہری سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ اسما سے اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ اسما سے اس کی ملاقات رملہ کی شادی پر ہوئی تھی۔ رملہ اسما کی کزن تھی اور شرف الدین ان دونوں کے دور پار کے رشتہ دار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کسی بھی شادی پر عمومی طور پر کئی شادیوں کے رستے کھل جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لڑکیاں لڑکے بھی ساتھ آتے ہیں، تعارف اور تجدید مراسم بھی ہو جاتی ہے، نئے تعلقات استوار اور پرانے رشتے بحال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اسما اور شرف الدین کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ ایک دراز قد اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی کہ پوری شادی میں ہر نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے شرف الدین بھی کچھ کم نہیں تھا۔ وہ بھی ایک وجیح و شکیل اور صحت مند نوجوان تھا اور ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی ملازمت کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں رشتے اور تعلقات اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں۔ خیر یہ مہندی کی رات تھی اور لڑکیاں پوری طرح سے سج دھج کر تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں۔ رملہ کا گھر بقائے نور بنا ہوا تھا۔ مہندی کے گیت، لڑکیوں کا شور و غل اور ڈھول کی تھاپ کے ساتھ تالیوں کا تال میل سما باندھ رہا تھا، مگر شرف الدین کے سوائے اسما کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں اور یہ بات اسما نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ اسی لمحے شرف الدین کے سیل فون نے سگنل دیا اور وہ بلا ارادہ چھت پر چلا گیا۔ یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ وہ کافی دیر تک کسی سے فون پر بات کرتا رہا، پھر وہیں ایک پرانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے دیکھا کیسے تمہیں گھور رہا تھا؟ ماں نے اسے ایک کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ 2 لڑکیاں تھیں جو سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر آ رہی تھیں، جن میں سے ایک بلاشبہ اسما تھی۔ دیکھنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسما نے جواب دیا۔ مگر یار لڑکا برا نہیں ہے، خوب روح ہے، میں نے سنا ہے جاب بھی کر رہا ہے، اس کی سہیلی نے کہا۔ تو پھر کرتے ہیں تمہاری بات، اسما اسے چھیڑنے لگی۔
بڑی خبر رکھ رہی ہو اس کی اسما، میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ اچھا جی، تو تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے مجھے پیا گھر بھیجنے کی؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولی تھی۔ اس لیے کہ شاید تمہاری شادی پر ہی میری بھی قسمت کا دروازہ کھل جائے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ویسے نام کیا ہے؟ اسما نے پوچھا۔ نرگس، وہ شوخی سے بولی تھی۔ میں تمہارا نہیں اس کا پوچھ رہی ہوں۔ اس کا کس کا؟ نرگس، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ شرف الدین، نرگس بولی۔ دقیانوسی سے نام ہے، مگر وہ خود دقیانوسی نہیں ہے شرف الدین، وہ بڑبڑائی۔ ہاں ہاں، یاد کر لو، کہیں بھول نہ جاؤ، اس نے کہا اور وہ ہنسنے لگی۔ جہنم میں جاؤ، میں جا رہی ہوں، وہ واپس موڑتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا ٹھہرو، میں سیریس ہوں، اس نے کہا اور یوں صورت بنا لی جیسے ابھی رو دے گی۔ اچھا، اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو کسی مریض کی طرح سیریس ہو گئی ہو، وہ بولی اور نرگس کے کہہ کے پھر سے گونجنے لگے۔ پھر ایک دم دونوں خاموش ہو کر گویا ساکت ہو گئیں۔ ان دونوں کی مترنم ہنسی میں مردانہ قہقہ بھی شامل ہو گیا تھا، جو بلاشبہ شرف الدین کا تھا۔ وہ کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر سیریس مریض والی بات پر وہ بھی اپنی ہنسی روک نہیں پایا تھا۔ تو آپ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ نرگس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اسما کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ محترمہ، پیچھا میں نہیں بلکہ آپ کر رہی ہیں، اور ایک شریف النفس انسان کی ہیبت بھی، اس نے اسما پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہم تو آپ کے نام کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے، اسما کانپتی ہوئے آواز میں بولی تھی۔ کیوں، میرا نام سلیبس میں آ گیا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے پر تل گیا تھا۔ نہیں تو کیا، کچھ نہیں، وہ بولی اور نرگس کے کہہ کے گونجنے لگے۔ تمہیں تو میں نیچے جا کر پوچھتی ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہیں بہت شوق تھا چھت پر آنے کا، میں جا رہی ہوں، وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ جائیں گی تو میں شور مچا دوں گا، وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ شور مچا دیں گے؟ اسما خود کو سنبھالتے ہوئے حیرت سے بولی۔ تو اور کیا، عزت صرف خواتین کی نہیں ہماری بھی ہوتی ہے، اور آپ نے میرا پیچھا کیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ، وہ بولی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے ایک دم سوال کا گولا داغ کیا۔ کیا شادی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ نرگس کا ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ آپ نے جواب نہیں دیا، وہ بولا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اس نے کہا۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں، یا میرا نام دقیانوسی ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ یعنی آپ یہ رشتہ قبول کرتی ہیں؟ جی نہیں، اسی لمحے نرگس اور اس کی سہیلیوں نے دھاوا بول دیا۔ مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، وہ سب مل کر ایک گیت گانے لگی۔ چھت پر ایک سماع بن گیا تھا۔ تو یہ سب آپ اور نرگس کی ملی بھگت تھی؟ وہ شرف الدین سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اور کوئی طریقہ واردات سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بولا۔ چنانچہ نرگس سے ہی کہنا پڑا۔ وہ دوسری لڑکیاں مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب نرگس اور اسما کی مشترکہ سہیلیاں تھیں۔ آپ مجھے بھی اچھے لگے، مگر میں ابھی پڑھ رہی ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ تاہم شادی کے لیے آپ کو میرے والدین سے بات کرنی ہوگی۔ اور وہ مارا لڑکیوں نے بیک زبان ایک نعرہ مستانہ بلند کیا۔ چلو رملہ کو بھی بتاتے ہیں، وہ سب کہتی ہوئی چلی گئیں۔ ان کے ساتھ اسما بھی جا چکی تھی۔ المختصر، اس خوشگوار واقعے کے نتیجے میں اسما کی شادی شرف الدین سے ہو گئی۔ ان دنوں وہ سیکنڈ ایئر کے امتحانات دے رہی تھی، چنانچہ شادی تک تعلیم بھی مکمل ہوگی اور وہ شرف الدین کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ شادی کے ابتدائی چند سال بہت اچھے اور خوشگوار تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، چنانچہ دوست، عزیز و اقارب و رشتہ دار بھی شمار سے باہر تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اچھے وقت میں سب اچھے ہوتے ہیں اور برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ایسا ہی کچھ حادثہ شرف الدین کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ اگلے مہینے جب وہ چھٹی پر آیا تو بھجا بھجا اور پریشان لگ رہا تھا۔ عمومی طور پر وہ 2-3 دن ہی گھر رہتا تھا، مگر اس بار جب اسے 1 ہفتہ ہو گیا تو اسما کو فکر لاحق ہونے لگی۔ شرف الدین، کیا بات ہے؟ تم جب سے آئے ہو پریشان اور کھوئے کھوئے سے ہو، تم نے واپس نوکری پر جانے کی بات بھی نہیں کی۔ اسما کے استفسار پر اس نے گہری سانس لی اور افسردہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسما، ہماری کمپنی بند ہو گئی ہے، اب میں نوکری پر نہیں جاؤں گا۔ ایسے کیسے اچانک؟ قسمت اچانک خراب ہوتی ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اور مصیبت کسی سے اجازت لے کر نہیں آتی۔ مگر اب کیا ہوگا؟ وہ افسردگی سے بولی۔ ہونا تو وہی ہے جو ازل سے ہمارے نصیب کی تختی پر لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا۔ انسان تقدیر کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، پھر کرائے کا مکان اور دیگر اخراجات، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ ابھی تو جو کچھ پس انداز کر کے رکھا ہوا ہے اس سے کچھ دن گزر جائیں گے، وہ بولا۔ آگے جو اللہ کو منظور۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کب تک؟ کہتے ہیں کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ اسما کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ آخرکار کنواں بھی خالی ہو گیا۔ بچے پرائیویٹ اسکول سے سرکاری اسکول میں آ گئے، اور وہ شہر سے
کرائے کا مکان چھوڑ کر گاؤں میں آ گئے۔ یہاں بھی کرائے کا مکان تھا۔ جیسے جیسے زندگی گزر رہی تھی، برا وقت تو جیسے آ کر ٹھہر ہی گیا تھا۔ اسما تعلیم یافتہ اور ذہین عورت تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح شرف الدین کو قائل کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کرنے لگی۔ اسما، یہ ملازمت تمہارا اپنا فیصلہ ہے، پہلے دن شرف الدین نے کہا تھا۔ بس خیال رکھنا، چاروں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پاس اب تمہارے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ شرف، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ مستفسر ہوئی تھی۔ تم پر تو بہت بھروسہ ہے، مگر اپنی قسمت پر بھروسہ نہیں رہا، اس نے ازردگی سے کہا۔ یہ کیا، مجھے مایوس نہ ہونے کی نصیحت کرتے ہو اور خود اب حقیقت سے نگاہیں چرانا ممکن نہیں رہا۔ وہ بولا، ہم خود کو جھوٹی تسلی دے کر بہلا تو سکتے ہیں، مگر چلو اب بس کرو۔ وہ نرمی سے بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، ویسے بھی آج پہلا دن ہے۔ وہ اسے مطمئن کر کے چلی گئی۔ پہلے ہی دن سے اندازہ ہو گیا کہ شرف ٹھیک کہتا تھا، یہ معاشرہ مردوں کا ہے اور یہاں کوئی مجبور اور بے بس عورت احساس تحفظ اور عزت سے نہیں رہ سکتی۔ دنیا اچھے برے لوگوں کے آماجگاہ ہے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ برے وقت میں ہمیشہ برے لوگ ہی ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور مشہور اسکول تھا۔